السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آپ نے ریویژن کر لی پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 تک کی ہے، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم جو چیز پڑھنے لگے ہیں کہ وہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن بنایا تھا خصوصی طور پر عبادت کرنے کے لیے، اور کہا کہ اس دن آپ نے عبادت کے علاوہ کوئی کام دنیاوی وہ نہیں کرنا، اور وہ تھا سبت۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ سبت کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کو۔ ہفتے کو، جی، فی السبت۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن جو ہے وہ دنوں کا سردار بنایا، سید الایام، کہ جتنے بھی دن ہیں ان کا سردار ہفتے کے وہ جمعہ بنایا۔ اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے، یہود خاص طور پر، ان کے لیے سبت ہفتے کا دن، اور نصارہ نے اپنے لیے سنڈے جو تھا وہ بنا لیا، یوم الاحد کہتے ہیں اس کو، سبت کے بعد یوم الاحد۔ جی، یوم الاحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتوار۔ اتوار، بالکل ٹھیک ہے۔ اور احد کے آگے، احد کا ویسے جمع نہیں ہوتی، آگے اثنین آتا ہے، یوم الاثنین۔ اثنین، یوم الاثنین پیر کو کہیں گے، سوموار کو، اور اثنین کے آگے ثلاثہ آتا ہے، یوم ثلاثہ۔ یوم ثلاثہ، یہ وہ گنتی گنتے ہیں عربی۔ یوم ثلاثہ جو ہے یہ کس کا نام ہوا؟ منگل کا، جی۔ یوم الاربعاء بدھ کو کہتے ہیں، اربعہ تو چوتھا، جی، چائنیز گنتی بھی ساری اسی طرح اور ہی ہے۔ ہاں جی، پھر آگے آ جاتا ہے خمیس، خمس، خمس سے نکلا ہے پانچواں، یوم پانچواں، الخمیس، تو وہ جمعرات کو کہتے ہیں۔ آگے جمعہ آتا ہے اور اس کے آگے سبت آتا ہے۔ تو یہ آپ کے 7 دنوں کے نام ہو گئے، لیکن ہمارا جو یہاں پڑھنے کا موضوع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ سبت کا دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے عبادت کرنی ہے، باقی کوئی کام نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا؟ 2 لفظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کیسر بھائی آپ بتائیں گے امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو۔ نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، یہ ہے امر بالمعروف۔ اور اگر یہ ہے کہ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو، ایسا ہے؟ جی سر۔ اب یہ جو امت مسلمہ تھی یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک تو یہ ہے جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہوں۔ دوسرا بتایا کہ کیا ہے جی، امتم وسطا لتکونوا، آیت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ ہے جی، شہداء علی وَكَذَلِكَ الناس۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ہاں جی وہ ہے
कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इस तरह तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। पहले अमर बिल मारूफ, फिर नही अनिल मुनकर, इनको पहले रखा अल्लाह ने, और उसके बाद कहा कि व तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो पता ये चला कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो है ये इस्लाम का खासा है। अब जी यही चीज आज हम पढ़ेंगे कि सब्त के दिन बताया था क्या कि मुतबर्रक था उनके लिए, अल्लाह ने क्या कहा उनको, तो हफ्ते के नहीं, दिन इस दिन मेरी इबादत करो, बस कोई काम नहीं इबादत करना। करनी है। अब वो थे बहरे कुलजम के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था रेड सी से एक कोह तूर की तरफ लाइन जाती है, और एक आगे नहर सुवेज की तरफ जाती है, एक साइड पे मिस्र है, एक साइड पर कोह तूर। तो कोह तूर के साथ जो जगह थी वहां क्या करता था अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनको आजमाने के लिए यौम सब्त, हफ्ते वाले दिन मछलियां उनका रोजगार था, मछलियां खाते थे वो दरिया समंदर के किनारे। तो मछलियां जो थी वो शुर्रान, हमने पढ़ा हुआ है, जो साथी हमारे साथ हैं, कि सूरतुल आराफ हमने पढ़ी थी, और उसकी आयत नंबर 163 से 166 तक 3 आयात, उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं उसको मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने रोका मछलियां नहीं पकड़नी। यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने यह करते थे कि चलो जी हम यहाँ तो कुछ मछलियां पकड़ने लग गए। दूसरा ये था कि कुछ बहाना बना के भाई हम चलो मछलियां तो नहीं पकड़ते, लेकिन वो रास्ता बना देते थे रेत में से आगे, और आगे गड्ढा खोद देते थे, तो मछलियां जो थी वो उस रास्ते उस गड्ढे के अंदर आ जाती थी, और वो जाके संडे को यौमुल आहद को पकड़ लेते थे। तो धोखा किसको दे रहे थे, अल्लाह को। अब अल्लाह को तो धोखा नहीं, वो कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला कहता है युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों को और अल्लाह को अल्लाह धोखा को देने की धोखा देने कोशिश की करते हैं। कोशिश करते हैं। ये तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने के थे, और उस वक्त भी उन्होंने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की कि चलो जी सब्त को हम मछलियां नहीं पकड़ते, लेकिन रास्ता बना के और आगे गड्ढा बना दिया कि उसके अंदर मछलियां आ जाती थी, और संडे को जाके पकड़ लेते थे। ये थोड़े मतलब अच्छे मुसलमान होंगे उस वक्त, वरना सब्त को जाके पकड़ भी लेते थे। अब 2 किस्म के लोग इनको देख रहे थे। ये बड़ी अहम बात है सुनने वाली। सूरतुल आराफ में हमने पढ़ी है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये हमारा मौजू है। क्या कि एक ग्रोह तो उनमें से ऐसा आया कि जो मुसलमान था, और वो बाकायदा उनको रोकते थे कि भाई तुम गलत कर रहे हो और हम आपको मछलियां पकड़ने नहीं देंगे, मछलियां पकड़ने नहीं देंगे। और कुछ लोग ऐसे थे कि भाई चलो जो उनको मना करते थे कि भाई आप ना करें। कुछ लोग हमारी तरह के थे कि चलो यार ये बंदा, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, होता रहे, मर रहा है मरता रहे, हमें क्या, तमाशा देख के हम अपनी गाड़ी लेके आगे चले जाते हैं। करते हैं या नहीं करते? जी सर। ऐसे ही यहूद में से भी ऐसे थे कि वो कहते थे अच्छा भाई ठीक है, ये पकड़े ना पकड़े हमारी बला से, हम इनको मना नहीं करते जी, नहीं रोकते, है काम गंदा। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब भेजा, बंदर बना दिया, इस कौम को बंदर बना दिया। किन को? उन लोगों को बनाया कि जो उन लोगों को नहीं बनाया जो लोगों को रोकते थे, और उन लोगों को बंदर बना दिया जो ये काम करते थे या खामोश रहते थे। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे कही है। बुराई को देख के जो बुराई पर खामोश रहते थे उनको भी अल्लाह ताला ने सजा दी,
اور ان کو قردۃ خاسئین کا لفظ یہاں آیا ہوا ہے. قرد کہتے ہیں ایک بندر کو، قردۃ کہتے ہیں زیادہ بندروں کو، خاسئین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار، بندر بنا دیا. تو یہ ہے جناب جو ہم آج پڑھنے لگے ہیں. آئیے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جی. تو سیکھا کیا ہم نے اس تفسیر سے؟ کیا سیکھا؟ نہیں عن المنکر اور جی امر بالمعروف نہیں بہت علی زیادہ ضروری. المنکر، امر بالمعروف نہیں علی المنکر، دونوں ایک ساتھ ہوں گے. آپ خاموش نہیں رہیں گے کہ لوگوں کو کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن جب یہ آ جائے کہ بھئی اچھی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرو اور اس کی حاکمیت کو قائم کرو اور لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو مجبور کرو کہ بھئی وہ اللہ کا حکم مانیں، جو دوسرے نہیں مانے ان کو وہ تو ذمہ ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، ان سے جزیہ لیں گے اور وہ ہماری حکومت کے اندر رہیں گے. ہم امر بالمعروف تو کر رہے ہیں، نہیں علی المنکر کے برائی سے روکنا یہ نہیں روکتے. اور جو بندہ نہیں روکتا وہ یہ آیت اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ یہاں بتایا. اب جی پڑھتے ہیں والا قد، پہلی دفعہ آ رہا ہے، پہلے قد آیا ہے، آج آ رہا ہے والا قد. تو لام تو وہی تاکید والا ہے، اور قد جو تھا وہ ماضی قریب کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم یاد رکھیں گے انا. والا قد کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. بے شک. بالکل ٹھیک ہے. انا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. بے شک. انا ما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک بے شک، تاکید کے لیے. ایسے ہی ہے نا؟ جی. تو اب کیا تھا کہ والا قد اور بے شک. علم تم، عالمہ سے بنا ہے جاننا. علم تم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تم جانتے تھے. تم نے جان لیا. علم تم، عالمہ ماضی ہے، تو والا قد علم تم، بے شک تم نے جان لیا. جان لیا. اب اس کا مفعول آ رہا ہے الذین، ان لوگوں کو. ترجمہ کیا بنے گا؟ بے شک تم نے ان لوگوں کو جان لیا. بے شک تم نے ان لوگوں کو جان لیا. اب پہلے لفظ پڑھا تھا بما اسوا کانو یعتدون، پڑھا ہے نا ابھی تو 2 دن پہلے. جی جی. یا تدون، کیا پڑھا تھا؟ یعتدون، حد سے تجاوز کرتے. حد سے تجاوز کرتے تھے. تو یہاں بھی یہ ہے نا تداؤ، ماضی ہے اس سے، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. نا تداؤ، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. منکم، تم تم میں میں سے. یہاں تم کون ہے؟ یہود. بنی اسرائیل. جی بالکل. تم میں سے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم نے انہیں جان لیا. اچھا جی، کل دوبارہ پڑھتے ہیں والا قد اور بے شک علمتم الذین اعتدوا، تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. منکم، تم میں سے. وہ ایک گروہ تھا، تم میں سے ایک گروہ نے حد سے تجاوز کیا. اب اسی کو ہم کہتے ہیں زیادتی کرنا، کہ جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے اس کے آگے بڑھ جانا، زیادتی کرنا. تو ہم اس کا حد سے تجاوز کیا ہی ترجمہ کریں گے. کب تجاوز کیا جی؟ فی السبت، ہفتے کے دن. یہ فی یاد رکھیے گا، انگلش کے اندر بھی جب اپنا سنڈے منڈے آتا ہے نا جی، تو آتا ہے آن سنڈے، آن منڈے، لیکن عربی کے اندر فی آئے گا جی، فی السبت آئے گا.
پریپوزیشن کے طور پر، ہفتے کے دن. ہفتے کے دن. اب جب اللہ تعالیٰ یہاں نکات میں بات کر رہا ہے، بریف، سارا واقعہ نہیں بتا رہا، سارا واقعہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے. اب انہوں نے جب حد سے تجاوز کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فا کا ترجمہ کریں تو قلنا، ہم نے کہا. داؤد بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جی صدیق بھائی؟ جی صدیق صاحب نہیں ہے. عبد الرؤف بھائی آپ کو بھی آ رہی ہے؟ جی جی جی. اچھا جی. قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے یا ان کے لیے یا انہیں، تو ہم نے انہیں کہا. اب یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا جلال، قہاریت. کونو قردۃ خاسئین، کونو تم ہو جاؤ، بن جاؤ. جی تم بن جاؤ، بن جاؤ کہیں، تم بن جاؤ. قردۃن، بندر. خاسئین کا ترجمہ کیا پڑا تھا جی؟ ذلیل. ذلیل و خوار. بالکل جی ٹھیک ہے. اب یہ کہ بھئی وہ بندر جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے انہیں بندر بنا دیا. بے شک پہلے بندر تھے اور اس وقت وہ لوگ جو تھے وہ بندر بن گئے، یا آج کل جو ہم بندر دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ وہی انہی کی نسل ہو. جی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ بندروں جیسی عادتیں، کہ بھئی جو اپنے ذہن کے اندر یہ آتے ہیں کہ بھئی انسان، اللہ تعالیٰ انسان کیسے بندر بن سکتا ہے؟ یہ تو ہے کہ بھئی وہ کس نے کہا تھا کہ بھئی پہلے ہم بندر تھے، بندر سے انسان بنے. کیوں جی؟ لوگوں نے کہا جی کہ وہ جو مسنگ لنک ہے وہ تو درمیان میں ہے کوئی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، انسان تھے وہ اور ہم نے انہیں بندر بنا دیا. اب ہم نے اس سے لینا کیا ہے؟ بندر وہی ہے جو یہودی سبت کے دن مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. یہ وہی ہیں. ہو گیا جی؟ جی. اب میں پورا پڑھانے لگا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، ترجمہ کریں جی. اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. منکم، تم میں سے. اب پورا جملہ بنے گا بے شک تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا. کب؟ فی السبتی، ہفتے کے دن. اب پورا جملہ بنے گا بے شک تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا. کیوں جی؟ جملہ یہ بنے گا نا. جی سر. تو دوسرا جملہ، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا، تو ہم نے انہیں کہا، کونو، تم بن جاؤ قردۃن، بندر بندر. زیادہ قرد کی جمع ہے قردۃن جی. خاسئین جمع ہے اون اور این، یہ جمع کی نشانی ہے. ذلیل و خوار، کیونکہ صفت ہے. صفت جو ہے ہمیشہ واحد ہی آتی ہے ہماری زبان کے اندر. تو تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اب جناب بندر بن گئے. بندر آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ بہت دیکھے، بہت دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اب میں نے بتایا تھا قرد کی جمع کیا ہے؟ قردۃ. اب یہ ہے جمع غیر عاقل اور مقصر. غیر عاقل، مقصر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی جمع غیر عاقل آ جائے اور وہ مقصر ہو تو اس کے لیے لفظ کون سا آئے گا؟ ضمیر آئے گی ہاں، مؤنث آئے گی. اب اس مؤنث کا جب ترجمہ کریں گے تو ہم جمع میں کریں گے. تو
फा का तर्जमा करें, आगे पढ़ रहे हैं, मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ 66 फा। तो अब जैसे रज़क ना हम पढ़ा था, तो जाल ना अलग पढ़ते हैं, हमने बना दिया। जाला का मतलब होता है बनाना। जी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया। वही जाल ना बना, हमने बनाया। हाँ, अब क्या तर्जमा करेंगे? उन बंदरों उन्हें, हाँ जी, उन बंदरों को, ठीक है। फजाअल नाहा, तो हमने उन बंदरों को बना दिया। क्या बना दिया जी? अब नया लफ्ज है जी, नकालन। नकालन, इसके वैसे मानी है बहुत बड़ी। नकाल कहते हैं इबरत, जिसको देख के आदमी सबक हासिल करे उसको कहते हैं इबरत। नकालन, इबरत। तो तो हमने उन्हें इबरत बना दिया। किन के लिए? लिमा बैना यदई हा। अब बैना यदई ये मुहावरा है जी। बैना का मतलब होता है दरमियान। आप हाथ करें जरा, दोनों सामने करें जी, हाथ ऊपर करें जरा जी। अब एक को यद कहते हैं, यदई दोनों को कहते हैं। बैन का मतलब होता है दरमियान। इसके दरमियान देखेंगे दोनों हाथों के, तो ये है सामने। ये क्या मैंने इसके है? सामने। जो शक्ल बनती है वो ये है कि हमारे सामने है ये। तो उस वक्त जो लोग बंदर नहीं बने थे जी, उनके लिए इबरत बना दिया। तो तर्जमा बनेगा, तो हमने उन्हें इबरत बना दिया, लिमा उनके लिए, बैना यदैहा जो उन बंदरों के सामने थे। जो उन बंदरों के सामने। जी। अब मैं यहाँ एक क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो हो गया मुहावरा बैना यदई। बैना यदई का तर्जमा पहले भी आएगा, पहले भी आएगा, आगे जाके पढ़ेंगे। बैना यदई, तो इसके दो मानी मैं बता रहा हूँ। एक तो यदई का मतलब है पहले, और एक, और ये मुहावरा है बैना यदई मुहावरा। और मुहावरे के मानी असली मानी नहीं होते, मजाजी माने होते हैं। ऐसे ही है जी। जैसा बताया था, दिल बाग बाग हो जाना, वैसे ही। तो बैना यदैहा जो उनके सामने थे। अब जो उनसे पहले थे, तर्जमा यहाँ बन नहीं सकता कि भाई पहले तो मर गए, उनसे पहले। क्यों जी? जी। उनके लिए तो इबरत नहीं बन सकते। इबरत उनके लिए ही हो सकते हैं कि जो उनके सामने थे उस वक्त, मुसलमान या वो लोग जो उनको मना कर रहे थे कि भाई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने इनको नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोका, लिहाजा हम तो गए बच। लेकिन असल चीज थी कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना। तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो बनी इसराइल में कुछ लोग, उन लोगों को जिन्होंने नहीं माना, उनको अल्लाह ने क्या बना दिया? बंदर। और अल्लाह ने जो उनके सामने थे उनके लिए उन बंदरों को इबरत बना दिया। और आगे भी पढ़ते हैं जी, वमा। अब माँ का तर्जमा चीज भी होता है, जो कुछ भी होता है, और इस जगह पे बनेगा माँ जो लोग जी, जो लोग। इसके अंदर जिन भी आएंगे, माँ जो। खल्फहा, उनके पीछे थे। पीछे कौन है? हम लोग। उनके सामने वो लोग थे जिन्होंने रोका, और उनके पीछे हम उनकी औलाद हैं। उन्हीं की औलाद में से, बनी इसराइल की औलाद में से ही लोग मुसलमान भी हुए। क्यों जी? और उन मुसलमानों में से औलादें भी आई सारी। तो वमा खल्फहा, और जो उनके पीछे थे जी। समझ आ गई है जी सर। तो तर्जमा करें, फजअलनाहा,
تو ہم نے ان بدروں کو بنا دیا، تو ہم نے ان بندروں کو ابھی کہتے ہیں نقالن، عبرت بنا دیا. تو ہم نے ان بندروں کو عبرت بنا دیا. عبرت بنا دیا. اب جملہ پورا پڑھتے ہیں. لما بین یدیہا، جی ان اور کے ان لیے کے جو لیے ان کے جو سامنے ان تھے. کے سامنے تھے. لما ان کے لیے، بین یدیہا جو ان بندروں کے سامنے. سامنے تھے. وما خلفہا اور جی. جو ان کے پیچھے آنے والے تھے. یہ کر لیں. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے. اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے. اور کیا بنایا جی؟ وَمَوْعِظَةً، یہ نکلا ہے جی وَمَوْعِظَةً. واز کہتے ہیں. واز کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو جی. اور موعظةً نصیحت کا مقام، نصیحت کی چیز، وہ موعظہ بنے گا. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور نصیحت کن کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تقوی چلو جی، اختیار کرنا. متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا. وجالنا اس کے ساتھ بھی لگے گا. تو میں دوبارہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا سنیں. فجعلناها نکالا، تو ہم نے ان بندروں کو عبرت بنا دیا. لما بین یدیہا ان کے لیے جو ان بندروں کے سامنے تھے. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے یا جو ان کے پیچھے تھے. وَمَوْعِظَةً جب کہنا ہے اور نصیحت اس کے ساتھ کرنا ہے بنا دیا. وَمَوْعِظَةً بنا دیا. اور نصیحت بنا دیا. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی دونوں آیات کیسر بھائی کریں گے اور اس کے بعد داؤد بھائی کریں گے، ذرا جلدی سے جی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا، فی السبت ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا بس قِرَدَةً فَقُلْنَا لَهُمْ یہاں تک. فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا تو ہم نے ان بدروں کو نصیحت بنا دیا ان کے لیے نہیں، جو عبرت عبرت بنا دیا. عبرت بنا دیا ان کے لیے جو ان بدروں کے سامنے تھے اور جو ان سے ان کے بعد میں ان کے پیچھے آنے والے تھے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے. جی. کیا اپنے داؤد بھائی جی جی آپ کریں گے چھوٹا چھوٹا کر کے؟ ٹھیک ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. منکم تم میں سے. فی السبت ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے فَقُلْنَا کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تم بن جاؤ بندر ذلیل و خوار. فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے انہیں بنا دیا نقالاً بہت عبرت والی چیز. لما بین یدیہا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے. وموعظۃ للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب جو چیز آ رہی ہے وہ بنی اسرائیل نے، میں نے بتایا تھا پہلے تو انعامات تھے. اب جو زیادتیاں کی 10 زیادتیاں ہم ان میں سے کچھ پڑھ چکے ہیں. زیادتی کی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کہا تھا اور انہوں نے عبادت نہیں کی بلکہ سبت کے دن مچھلیوں کو پکڑا. اب
آگے چیز آ رہی ہے کہ ہوا یہ کہ ایک بندہ اس کو کسی نے مار دیا یہود میں سے، مختصراً بتا رہا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مارا کس نے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی انہیں کہو کہ کوئی ایک گائے ذبح کر لو، کوئی ایک گائے ذبح کر لو، اور اس گائے کا ایک ٹکڑے کے ساتھ اس میت کو مارو. اس گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس میت کو مارو، اور وہ زندہ ہو جائے گا بندہ، اور وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا تھا ان کو کہ بھئی میں مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں اگر کسی بندے کو کوئی شک ہو. اب آپ کو تو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سمعنا و اطعنا. کیا مطلب ہے سمعنا و اطعنا؟ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. ہاں، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. جی، یہ اصل میں نہیں ہے اتنا جلدی کہ وہ ماضی کا صیغہ ہے. جی، تو انہوں نے کیا کیا، درمیان میں سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ بھئی وہ گائے کیسی ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. جی پھر بھی نہیں سمجھ آئی، فضا میں اور بتاؤ اس گائے کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے یا پانی پلائے. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ گائے وہی تھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے. حالانکہ پہلے کیا تھا کہ کوئی گائے لیتے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم ختم ہو جاتا. کیوں جی؟ تو اس رکوع کے اندر جو آگے چیزیں آ رہی ہیں، واقعے کے اندر چیز ہے کہ اللہ اور اس کے جو رسول ہے وہ جب کہیں تو فوری طور پر ان کو مان لو، اس کے اندر سوال و جواب نہ کرو. کیوں جی؟ ہو گیا؟ اچھا جی، وقت کا خیال رکھتے ہوئے 6 منٹ ہیں اور ہم نے ایک آیت اور پڑھنی ہے. یہ ابتدا ہے اس واقعے کی جو ہم آگے پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب انورٹڈ کاماز کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. آج جو پہلے ہم پڑھ رہے تھے ان، وہ یہاں آ گیا کہ تذبحوا امر کا صیغہ ہے، تم ذبح کرو بقرہ کوئی ایک گائے. قالو، اب وہ ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتی جو میں نے آپ کو بات کہی کہ وہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو اور وہ مرا ہوا ہوگا انسان اور وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کھڑا ہو کے، عقل میں آتی ہے چیز؟ نہیں نہ آتی. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے تو پھر آپ عقل سے کام لیں گے یا اللہ کا حکم مانیں گے؟ اللہ کا حکم اللہ کا حکم مانیں گے. بس یہ سوال ہے جی. انہوں نے بھی کہا قالو تتخذونا ہزوا. اب ہزوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق، تو یہ بھی محاورہ ہے. کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یوں ہی کیا ہوگا انہوں نے بھی. کیوں جی؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، وہی جو پہلے پڑھا تھا، ان اکونا، کہ میں کہیں ہو نہ جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. جی اب پڑھیں جی. وَإِذْ، ترجمہ کریں جلدی جلدی. اور یاد کرو جب، اور یاد کرو جب. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لیے، یا ہم کہیں گے اپنی قوم سے. تو ترجمہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے. امر، ابھی بتاؤ، امر حکم کو کہتے ہیں، اسی سے یا مرو بنا
या मुरुकुम बना, तुम्हें हुक्म देता है, क्या हुक्म देता है, अन के तज़बहू बकरा, कि तुम तुम कोई ज़बह गाय करो ज़िबा करो। कोई गाय। सर ये ता अब जो है ये अन की वजह से आया है? जी अन की वजह से आया है जी। और ये ध्यान में रखिएगा कि इज़हबू अज़बहू, ये जब आ जाता है ना खास तौर पर मुजारे का, तो उसके अंदर शिद्दत होती है। अब आगे भी आएगा अल्लाह ताबुदून, कि तुम ना इबादत करो, वहां आएगा। मुजारे के साथ जब आएगा तो उसके अंदर शिद्दत पाई जाती है। वक्त कम है, फिर इंशाल्लाह करेंगे। अन तज़बहू बकरा का मतलब यह है कि तुम कोई गाय ज़िबा करो। तर्जमा करें, अन तज़बहू बकरा, कि तुम कोई गाय ज़िबा तुम करो। कोई गाय कि ज़िबा तुम करो। कोई गाय ज़बा करो। कालू, उन्होंने कहा आ, क्या? क्या, ता, तू तू, जी, तू तत्ताखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तू हमें पकड़ता है मिजाक में। ये उसका लफ्जी तर्जमा है, तो क्या तू हमारे साथ मिजाक करता है। कालू अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवा का तर्जमा क्या होगा जी? उन्होंने तो हमारे कहा साथ क्या तू हमारे हमारे साथ साथ मजाक मजाक करता है? फिर कहें, कालू अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवा। उन्होंने कहा क्या क्या तू तू हमारे साथ हमारे मजाक साथ करता है? मजाक करता है। काला, तो अल्लाह ने मूसा ने तो अलैहिस्सलाम ने मूसा कहा। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही बात हो रही है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूँ, आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह मैं की अल्लाह पनाह की मांगता पनाह हूँ। मांगता मैं हूँ अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन कि के अकूना, के मैं हो मैं हो जाऊं, जाऊं कि मैं हो जाऊं मिनल जाहिलीन, जाहिलों में जाहिलों से। में से। अब हमारी जुबान के अंदर ये जुमला अच्छे तरीके से अदा होगा। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। ये जुमला बनेगा, क्यों जी? जी जी। तो अपने अमीन भाई, वईद कौला मूसा, मेरे साथ साथ करना है, वईद कौला मूसा लिकौमिही, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरा, कि तुम कोई गाय ज़िबा करो। कि तुम कोई गाय ज़बा करो। कालू, तो उन्होंने कहा, तो उन यहूद ने कहा, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमारे क्या साथ मजाक तू करते। हमारे साथ मजाक करता है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। कि मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। जी कैसर भाई, जरा आप जहां तक हो सकता है कर लें, और फिर पीछे से जी। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम, और बेशक तुमने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने तुम में से हद से तजावज किया, फिर सब्ती हफ्ते में। फ़कुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन, तो हमने उनसे कहा कि तुम जलीलो खार बंदर हो जाओ। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, तो हमने उनको इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उन बंदरों के सामने थे, वमा खल्फहा, और जो उनके पीछे आने वाले थे, वमा मौइज़तल